صحابہ بڑا خوبصورت قرآن پڑھا کرتے تھے، اور یار وہ پڑھتے بھی کیوں نہ، انہوں نے قرآن سیکھا بھی تو صاحب قرآن سے تھا۔ جتنا کامل استاد ہو شاگرد بھی اتنے کامل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ بہت خوبصورت قرآن پڑھا کرتے تھے، اور اس کی ترغیب اللہ کے رسول نے خود بھی دلائی ہے، اور حضور فرمائے کہ خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ قرآن مجید کی جو ہے وہ تلاوت کیا کرو۔ لیکن اس عنوان پر ہم ذرا ایک لمحے کے لیے یہاں رک کر دیکھیں تو صحیح کہ ہم نے اس حقوق میں سے اس حق کو کتنی ادائیگی کی ہے۔ یقین جانیے یہ صبح کے وقت مساجد میں اعلان کیے جاتے ہیں کہ قرآن مجید کی تعلیم شروع ہو گئی ہے، بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے مسجد میں بھیج دیں۔ 3 مرتبہ اعلان کیے جا رہے ہوتے ہیں، اور منت بھرے لہجے میں جو ہے وہ سماجت کی جا رہی ہوتی ہے کہ قرآن کی تعلیم شروع ہو گئی ہے، بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے بھیج دیں۔ تو اس وقت دل خون کے آنسو روتا ہے کہ یہ وقت بھی امت پہ اب آنا تھا۔ کیا قرآن اتنا ہی ہلکا رہ گیا تھا کہ اس کے لیے منت اور ترلے کیے جا رہے ہیں؟ یار کبھی کسی پرائیویٹ سکول والوں نے بھی آ کر یوں اعلان کیا رات کو کہ صبح بچوں کو سکول ٹائم سے بھیجیے؟ کیا قرآن اتنا ہلکا رہ گیا تھا کہ جس کے لیے 3 بار اعلان کر کے جو ہے وہ منت کی جا رہی ہے، اور پھر مائیں بچوں کو تھپڑ مارتی ہیں اور کہتی جا کے قرآن پڑھے۔ بچے کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، میلے کچیلے کپڑے اس نے پہنے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات رات کپڑوں میں پیشاب کیا ہوتا ہے، اور وہ انہی ناپاک کپڑوں میں مسجد کی طرف آ رہا ہوتا ہے، اور ہاتھ میں اس کتاب کا پارا ہوتا ہے جس کے بارے حکم ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس کو بے وضوئی کی حالت میں چھو بھی نہیں سکتے۔ اور پھر جو مساجد کے اندر کی حالت ہے وہ بھی ناگفتہ بے ہے۔ ایک قاری صاحب ہیں، 60 بچے ان کے سامنے بیٹھے، آدھا گھنٹہ کلاس کا ٹائم ہے۔ کوئی صاحب فہم مجھے بھی یہ بات سمجھا دے کہ اس کلاس کو کس طرح مینج کیا جائے گا۔ ایک بچے کے حصے میں 1 منٹ بھی پورا نہیں آتا، پچھلا سبق سننا بھی ہے، آگے سبق پڑھانا بھی ہے، تو پھر اس کلاس کے کیا نتائج پیدا ہوں؟ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا فیصل آباد میں ایک قاری صاحب، تو 100 سے اوپر بچے جو ہے وہ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ 15 منٹ تو حاضری لگاتے میں مجھے گزر جاتے، اور میں نے مسجد کی انتظامیہ سے کہا کہ ایک حافظ صاحب اور ایڈ کر دیں، کم از کم چلو سارے بچوں کا سبق روٹین میں سنا جا سکے۔ لیکن مسجد والے کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ نے اسی میں چلانا ہے، جو بھی چلانا، ہم الگ سے بندہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ ہم 11ویں کی دیگ ہر مہینے 10,000 کی افورڈ کر سکتی ہے انتظامیہ، لیکن قرآن پڑھانے کے لیے الگ سے بندہ افورڈ نہیں ہم کر سکتے۔ یہ ہمارے رویے اور ہمارے انداز ہیں، اور پھر ہم دیکھیں کہ ہم قرآن مجید کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ اور پھر اگر قاری صاحب گروپ بندی کر کے بچوں کو نماز یا دیگر چیزیں سکھانا چاہیں تو مائیں دروازوں پہ پہنچ جاتی ہیں کہ قاری صاحب کو نہیں پتا کہ بچہ اسکول سے لیٹ ہو رہا ہے، سارا دن اسے آج ہی سکھانا تھا۔ اچھا یہ تو تصویر کا ایک رخ ہے، اب تصویر کا دوسرا رخ بھی ملاحظہ کیجیے۔ وہی بچہ جب گھر واپس پلٹتا ہے، ماں جلدی سے اسے پکڑ کر نہلاتی ہے، رات سے یونیفارم پریس کیا تھا کہ کہیں واپڈا والے لائٹ نہ بند کر دیں اور بچہ صبح اسکول جانے میں لیٹ نہ ہو جائے، اسے پریس یونیفارم پہناتی ہے، اس کی آنکھوں میں سرما، اس کے بالوں میں تیل لگاتی ہے، ٹائی اس کو اسکول کے یونیفارم کی دی جاتی ہے، بیچ اس کو اسکول کے یونیفارم کا لگایا جاتا ہے، پالشڈ شوز اسے دیے جاتے ہیں، جرابیں اسی رنگ کی دی جاتی ہیں جو اسکول والوں نے بتائی ہیں، اور اس کھیل میں امیر غریب دونوں جو ہے وہ پوری تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ میں نے غریب ماؤں کو بھی دیکھا جن کے بچے کے پاس صرف ایک شرٹ ہے، تو ماں آتے بچے کو پکڑ کر وہ پکڑتی ہے، شرٹ اتارتی ہے اور صرف میں ڈبو دیتی ہے کہ صبح میرا بچہ صاف یونیفارم پہن کے جائے اسکول۔ اور پھر شام کو مائیں کتابیں، پینسلیں، ربڑ شارپنر تک خود مائیں دیکھتی ہیں کہ کوئی چیز گھر نہ رہ جائے اور بچہ صبح اسکول میں پریشان نہ ہو۔ میں نے ان پڑھ ماؤں کو دیکھا ہے جن کو نہیں پتا کہ کاپی اور کتاب اور سبجیکٹس کتنے ہیں، لیکن وہ بھی انگلیوں پہ انہوں نے کتابوں کی تعداد اور کاپیوں کی تعداد گنی ہے، وہ رات کو پوری کر کے سوتی ہے، ربڑ شارپنر خود اس کے بیگ میں رکھتی ہے، صبح اٹھ کے لنچ باکس اس کے بیگ میں رکھا جاتا ہے، واٹر کین اس کی بغل پہ لٹکائی جاتی ہے، باپ اٹھ کے اس کا ماتھا محبت سے چومتا ہے، 10 روپے خرچی اس کی جیب میں ڈالتا ہے،
اس کو اٹھا کر بائک پر بٹھا کر محبت بھرے لہجے میں باتیں کرتا ہوا اسکول چھوڑ کر بھی آتا ہے، اسکول سے لے کر بھی آتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا بچوں کو اسکول نہ بھیجو، لیکن ایک سوال میں آپ کے ضمیر پہ چھوڑنا چاہوں گا کہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچنا کہ آپ کی اس پوری ایکٹیویٹی سے بچے نے کیا اخذ کیا۔ بچے کو یہ بات سمجھ آئی کہ وہ جو صبح تھپڑ مار کر مسجد میں بھیجا جاتا ہے وہ تو ایک اٹھنے کا بہانہ ہے، وہاں تو 3 دن بھی چھٹی ہو جائے نہ قاری صاحب کی طرف سے پیغام آتا ہے، نہ ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہ تو 3 دن مسجد کیوں نہیں گیا۔ اور یہ اصل کام ہے جس کے اوپر پورے خاندان کی توجہ لگی۔ باپ خرچی بھی دیتا ہے، ماتھا بھی چومتا ہے، ماں پیار کرتی ہے، اسکول جاتے وقت جو ہے وہ خوبصورت لباس دیتی ہے، صاف ستھرے جو ہے وہ کپڑے دیتی ہے۔ عید والے دن بھی چچا تایا بھی ملاقات کرے تو پہلا سوال پوچھتے ہیں تیری کلاس میں پوزیشن کون سی آئی ہے۔ تو اس کو سمجھ آئی کہ اصل کام یہ ہے جس پر پورے خاندان کی توجہ لگی۔ تو پھر کل کو ماں باپ آ کر جو ہے وہ گلہ کرتے ہیں کہ جی بچہ ہماری بات نہیں مانتا ہے، یہ باپ کے آگے بدتمیزانہ لہجے میں بات کرتا ہے، ماں کا یہ گستاخ ہے۔ باپ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ 16 گھنٹے محنت کر کے اس کی فیسیں بھری ہیں اور آج یہ دوستوں کو تو ترجیح دیتا ہے لیکن اس کی نگاہوں میں باپ کی کوئی عزت نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں جناب آپ کیوں خفا ہو رہے ہیں؟ آپ نے جس چیز کی فی پے کی ہے وہ رزلٹ کارڈ تو آپ اٹھا کے دیکھ لیں۔ آپ کیوں پریشان ہے کہ آپ کی محنت ضائع ہوئی؟ آپ کی محنت تو نہیں ضائع ہوئی۔ آپ نے فیس دی ہے کیمسٹری پڑھانے کی، فزکس پڑھانے کی، بایو پڑھانے کی، ریاضی پڑھانے کی، تو آپ رپورٹ کارڈ دیکھ لیں، وہاں پر تو پرسنٹیج 80 سے تجاوز کر رہی ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ میری بات نہیں مانتا، یہ ماں کے ساتھ بدتمیزانہ لہجے میں بات کرتا ہے۔ تو صاحب معذرت کے ساتھ پورا سکول کا سلیبس اٹھا لیجئے، آپ دیکھیں کتنی پرسنٹیج ہے، کتنی چیپٹرائزیشن ہے جو اخلاقیات اور آداب والدین سکھاتے ہیں۔ صاحب پوری کیمسٹری کھنگال مارو، کیمسٹری نہیں بتاتی کہ ماں کی سستی کا نام ہے۔ فزکس کے سارے اصول ایک پلڑے میں ڈال لو، فزکس کا کوئی اصول نہیں بتاتا کہ باپ کی سستی کا نام ہے۔ یہ سبق فزکس، کیمسٹری اور بایو نے نہیں پڑھانا تھا، یہ سبق یا تو رب کے قرآن نے پڑھانا تھا یا محمد کی مٹھی بولی نے سنانا تھا۔ لیکن ہم نے نہ بچوں کو قرآن پڑھایا نہ بچوں کو حدیث پڑھائی، اور نتیجہ وہ مانگ رہے جو قرآن اور حدیث سے پیدا ہونا تھا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ تم نے خود ہی تو زمین میں انسانوں کے سر بوئے ہیں، تم نے خود ہی تو زمین میں انسانوں کے سر بوئے ہیں، اب فصل خون اگلتی ہے تو شکوہ کیسا۔ جو ان کی تربیت میں، جو ان کے نصاب میں رکھا تھا وہی رزلٹ آنا تھا۔ اور میں یہ بات کہتا ہوں کہ جس بچے کی تربیت میں 2 احادیث رسول رکھی گئی ہوں اور اسے یہ تحفہ گھٹی میں ملا ہو، جس نے اپنے باپ کے زبان سے سنا ہو رضا اللہ فی رضا الوالد و سخط اللہ فی سخط الوالد، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کا باپ راضی ہے میں محمد اس کو ضمانت دیتا ہوں اس کا عرش کا رحمان بھی راضی ہے، اور جس کا باپ ناراض ہے اس کا عرش کا رحمان بھی ناراض ہے۔ کیا خیال ہے جس نے یہ لہجہ اور یہ درس ماں کی گھٹی میں اور باپ کی آغوش میں حاصل کیا ہو، تو مجھے بتائیں کیا کبھی اسے اس کا لہجہ ماں باپ کے ساتھ آگے تلخ ہو سکتا ہے؟ چونکہ اس سے پتہ اگر یہاں آواز اور لہجہ اونچا ہوا تو عرش کا رحمان ناراض ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں قرآن اور حدیث سے وابستگی اختیار کرنے سے ہوں گی۔ تو دوسرا حق یہ ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھنا سکھایا جائے۔